قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا صبابة عن ورقان ابن أبي نجيه المجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم عليه السلام: إني مبتليك بأمر فما هو قال تجعلني للناس إماما قال نعم. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا مجھے لوگوں کی امامت کا شرف بخشنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری ذریت میں سے بھی یہ مرتبہ عطا فرما. اللہ نے فرمایا: لا ینال احد الظالمین، جو تیری ذریت میں سے ظالم ہوں گے ان کو یہ مرتبہ امامت نصیب نہیں ہوگا. قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم. قال وأمنا قال نعم. قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بیت کو یعنی کعبۃ اللہ کو مرجع بنا اور امن والا. اللہ نے قبول فرمایا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، ہمیں اپنے ماننے والا اور میری ذریت سے بھی ایک امت ایسی بنا جو اپنے آپ کو تیرے سپرد کرنے والی ہو. اللہ نے قبول فرمائی. قال وترزق له من الثمرات من آمن منهم بالله، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے قبول فرمایا. قال ابن ابي نجيه سمعته من اكرامه فارسط ولا مجاهد فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن ابي نجيه عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن ابي نجيه عن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انہوں نے فرمایا کہ ان کلمات سے مراد یہ ہے کہ جو آگے آیات میں موجود ہیں. قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وقال ابو جعفر الرازي الربيع بن ياسين: ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قال الکلمات، کلمات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: انی جاعلک للناس اماما، یہی ابتلا ہے. وقوله تعالی: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقوله تعالی: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی کلمات میں، اسی ابتلا میں شامل. وقال الصدي: الكلمات التي ابتلي بهن ابراہیم علیہ السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ جو دعائیں مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام: ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. وقال القرطبی وفي الموطأ وغيره يحيى مسلم سمع سعيد بن المسيب يقول ابراہیم علیہ السلام: اول من اختتن واول من ضاف الضيف. سب سے پہلا ابتلا جو ہے ابراہیم علیہ السلام پہ کہ سب سے پہلے ختنے کا سنت جو ہے وہاں سے شروع ہوئی. وَأَوَّلَ مَنْ ضَافَ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کی سنت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. وَأَوَّلُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، ناخنوں کا کاٹنا جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. وَأَوَّلَ مَنْ قَصَّ الشَّارِبَ، اور سب سے پہلے مونچھوں کا کاٹنا جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا.
وأول من شاب فلما رأى الشيب قال ما هذا قال وقار قال یا رب زدنی وقارا. اور سب سے پہلے سفید بال جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں آئے. یعنی آپ نے جب دیکھا کہ داڑھی مبارک میں سفید بال آئے تو پوچھا کہ میرا اللہ یہ اب تبدیلی کیوں ہو رہی ہے, یہ سفیدی کیوں آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو وقار ہے, انسان کی عزت و عظمت میں اضافہ جب ہوتا ہے کہ جب عمر زیادہ ہوگی تو عزت میں زیادہ اضافہ ہوگا. تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی رب زدنی وقارا, یا اللہ اگر یہ باعث وقار و عزت ہے تو میری وقار و عزت میں اضافہ فرما. ذکر ابن ابی شیبۃ عن سعد بن ابراہیم عن ابیہ قال اول من خطب علی المنابر ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو خطبے کی سنت شروع ہوئی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی. قال غیر اول من برد البرید واول من ضرب بالسیف, یعنی یہ برید کا جو ہے اپنا تیز کرنا چلانا یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. یہ برید ڈاک والی مراد نہیں ہوتی, یعنی یہ کسی چیز میں یہ کہتے ہیں نا یہ اپنے کاٹنے والی چیزوں کو تیز کرنا جو ہوتا ہے. وَأَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّيْفِ, اور جو تلوار کے ساتھ جہاد اور قتال سب سے پہلے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سنت ہوئی. وَأَوَّلُ مَنْ اسْتَاقَ, اور مسواک کی سنت بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. وَأَوَّلُ مَنْ اسْتَنْجَا بِالْمَاءِ, اور پانی سے استنجی کی سنت جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. وَأَوَّلُ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ, اور سروال کا استعمال, یہ جو شلوار ہوتی ہے یا پاجامہ یا شلوار, کیونکہ لفظ سروال جو ہے ہمارے ہاں تو شلوار ایک خاص طرز ہے, ورنہ عرب کے اندر چاہے پاجامہ بھی ہو تو اس کو بھی شلوار کہتے ہیں. تو یہ بھی ابتدا جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اصل بات یوں سمجھیں کہ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہزاروں سالوں کا درمیان میں والا وقفہ ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے باعتبار شریعت میں سنت نہیں تھی, یعنی ہر آدمی اپنے اپنے طرز پہ استعمال کرتا تھا. کسی نے منہ صاف کیا, کسی نے مسواک کر لیا, کسی نے نہ کیا, کسی نے مونچھیں کٹا لی, کسی نے نہ کٹائیں, کسی نے زیادہ کٹائیں, کسی نے چھوٹے کٹائیں. یعنی یہ چیز بطور سنت شریعت میں حکم بن کے جب آیا تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان چیزوں کی سنت کا اجرا ہوا, اور پھر وہ سنن الانبیاء والمرسلین بنتے. ورنہ یہ تو نہیں کہ اب آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کسی نے مسواک بھی نہ کیا ہو, یہ تو ناممکن سی بات ہے. یعنی آخر کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا نا منہ صاف کرنے کا. تو اصل بات یہ ہے کہ یعنی سنت جو ہوا کہ مسواک کا استعمال سنت بنا اور سنت انبیاء بنا اور سنت مرسلین میں آیا علیہم الصلوات والتسلیم, تو اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں جہاں تک ختنے کے بارے میں آتے ہیں اس سے پہلے ختنے کا رواج ہی نہیں تھا, حکم بھی نہیں تھا. تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اچھا, اسی طرح پہلے مثلا بالوں میں سفیدی کا نہ آنا, اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے بال سفید ہی نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اور یہ بات کوئی بعید بھی نہیں. اب دیکھیں نا مثلا آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے بال 50 سال کے بعد سفید ہونے شروع ہوتے تھے. اب تو 20 سال کے جوان بچے کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. تو اب جو ابتدائی دور تھے وہ خدا بہتر جانتا ہے ان زمانے میں کیا عالم تھا, کیا صیت تھی, کیا تقاضے تھے. تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سفیدی دیکھی اپنے بالوں میں تو یہ دعا مانگی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ امور جو ہیں باعتبار شریعت کے اور سنت کے جاری ہوئے. ورنہ اب تلواریں پہلے بھی ہوتی ہوں گی اور کاٹنے والی چیزیں پہلے بھی ہوتی ہوں گی, لیکن ان کو باعتبار جہاد کے شریعت کے طور پہ استعمال کرنا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضور پاک نے شلوار بھی استعمال فرمائی ہے, آپ نے بھی استعمال فرمائی. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نہیں, حضور پاک نے خرید تو فرمائی اور آپ کو پسند بھی آئی. آپ نے فرمایا یہ بڑا اچھا لباس ہے کہ بندے کے ستر کی ضمانت بنتا ہے, لیکن آپ نے استعمال نہیں کی. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک استعمال فرمائی.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چادر مبارک پہنتے تھے اور اوپر لمبا کرتا مبارک پہنتے تھے، اور اس کرتے کی طرز مبارک جو احادیث مبارک سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ نہیں ہے جو آج کل عرب میں جیسے ہم لوگ توپ پہنتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے یہ تبلیغی علماء حضرات یہ لمبا کرتا پہنتے ہیں تقریباً یہ ملتا جلتا ہے، 100% تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یعنی زیادہ قریب ہے سنت کے، زیادہ اقرب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے۔ اور اسی طرح حضور کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بعض بدو لوگ جو ہے نا ان کے بازو بڑے لمبے ہوتے ہیں، کم بڑی لمبی ہوتی ہے، اسی میں سامان بھی باندھ لیتے ہیں، بڑا بڑا لمبے کم ہوتے ہیں کنارے والے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لباس تھا۔ اور زیادہ تر لباس جو ہے وہ 2 چادریں ہوتی تھی، ایک چادر نیچے باندھ لی اور ایک چادر جو ہے اوپر ڈال دی، اور زیادہ مشہور چادریں جو ہیں وہ برد یمانیہ کہلاتی تھی جو یمن کے علاقوں سے آتی تھی، اور بعض چادریں ایسی بھی ہوتی تھیں جو خالص ریشم سے بنی ہوتی، ان کا استعمال حضور نے منع فرمایا مردوں کے لیے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چادر ہے مثلا کہ سوتی چادر ہے لیکن اس کے حاشیے جو ہیں کنارے ان میں کچھ ریشم کا استعمال ہے تو وہ جائز ہے۔ یا اسی طرح بات ہوتی ہے ویسے آج کل جو رواج ہے نا جی یہ اسٹیبل یا یہ پولیسٹر یا یہ لیلن وغیرہ یہ ریشم نہیں ہے، ان کا تو استعمال بغیر کسی خوف کے جائز ہے، یہ تو سب ربڑ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا تو ریشم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ریشم جو صحیح معنی میں ہے وہ جو کیڑے سے نکلتا ہے اور وہ اتنی قلیل مقدار ہوتی ہے اور اتنی قیمتی کپڑا ہوتا ہے کہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں 10 ریال یا 20 روپے میں چادر مل جائے، تو اس لیے یہ آج کل جتنے کپڑے ہیں حتیٰ کہ 2 گھوڑا بوز کی جو بڑی مشہور ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشم ہے اور بعض علماء احتیاط بھی کرتے ہیں اس کو نہیں پہنتے، وہ بھی ریشم نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی مفتی رشید احمد صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے علماء میں ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں کراچی میں، اور ماشاءاللہ ان کے بڑے فتاوی چھپے ہیں اور بڑی دینی خدمات ہیں ان کی، دارالافتاء والارشاد ان نے قائم کیا ہے۔ تو ان سے میں نے خود پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ 2 گھوڑا بوز کی وغیرہ جو ہے یہ ریشم نہیں ہے، انہوں نے فرمایا یہ جو کمپنیاں انہوں نے فرمایا بناتی ہیں میں نے ان سے بھی رجوع کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ چائنا سے بنتی ہے، انہوں نے کہا میں نے وہاں سے بھی رجوع کیا اور مختلف جو ٹیکسٹائل مل والے لوگ ہیں ان سے بھی رجوع کیا کہ بھئی یہ بتائیں یہ کیا میٹیریل ہے، تو تحقیق یہ ہے کہ یہ ریشم نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں تو اب ریشم والا اب تو میرے خیال میں شاید ریشم جو ہے اس کا وجود تقریباً ناپید ہے، اور اگر کہیں پایا جاتا ہوگا تو پھر وہ کم سے کم 200 ریال سے اوپر میٹر ہو سکتا ہے، نیچے نہیں ہو سکتا، نیچے اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکس ہے، وہ اصلی ریشم نہیں ہے، جو پیور سلک آتے ہیں تو وہ 200 300 400 500 ریال میں 1 میٹر کم سے کم ہوگا، وہ تو اس سے کم میں تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال حضور پاک کو سلوار پسند تھی، آپ نے پسند فرمائی اس لیے کہ بدن چھپ جاتا ہے، رات کو نیند میں آدمی سویا ہوا ہے تو بدن کھلنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اندیشہ نہیں ہوتا، تو جتنا ہی اصل مقصود تو ستر عورت ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کے لیے سطر ہے، عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے بہرحال آدمی چاہے رات کو اپنے گھر میں بھی سوئے تو لازمی بات ہے کہ کوئی ایسا کپڑا ہو جس سے سطر نہ کھلے، کیونکہ انسان کو سب سے پہلے تو اپنے اللہ سے حیا کرنی ہے، اس کے بعد پھر ملائکہ سے حیا کرنی ہے، اور ہر گھر میں ملائکہ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں اور کرامن کاتبین تو موجود ہیں ہی ہیں، تو اس لیے آدمی کوشش یہ کرے کہ جتنا ہو لباس ایسا پہنے کہ ستر قائم ہو۔ اور آج کل تو بھائی جیسے مصیبت میں اور ابتلا میں ہم لوگ آ گئے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہدایت دے کہ ایسا رواج آ گیا ہے کہ بالکل عربی توپ جو ہے بالکل باریک کپڑے کا ہوتا ہے اور نیچے ان لوگوں نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اب نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، بالکل ننگا ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کپڑا پہنا ہوا ہے، بھی کپڑے پہننے کا معنی ہے سطر کا چھپانا،
جو کپڑا سطر چھپانے میں کام نہ آئے تو وہ تو پہننا برابر ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ہوں گی ننگے کے حکم میں، یعنی کپڑا تو ان پر بھی ہوگا لیکن وہ ننگی کہلائیں گی شریعت میں۔ کیا مانا کہ باریک کپڑا ہوگا کہ بدن نظر آئے، یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن بدن پہ ایسا ٹائٹ ہے کہ عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی گویا اس نے نہیں پہنا ہوا، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گی کہ کپڑا تو پہنا ہے لیکن ہے عاریات، ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، چونکہ کپڑے کا معنی ہے کہ سطر کو چھپائے، یعنی بدن کے جو حصے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ چھپ جائیں، یعنی ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، بندے کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اعضاء کیسے ہیں۔ اب اگر ہر عضو پر وہ ٹائٹ ہے، یا جیسے ہمارے بعض لوگ چوڑی دار پجامے پہنتے ہیں، اب وہ بالکل پورا بدن کا بدن ہی نظر آ رہا ہے تو اس کو تو سطر نہیں کہا جائے۔ ہاں اس کے اوپر کرتا ہے پھر ٹھیک ہے، پھر تو چھپ جاتا ہے بدن۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب اس کے بعد ممبر پہ بھی آپ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ۔ وروان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ المنبر وقد اتخذه ابی ابراہیم، حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے جو ممبر لیا اختیار فرمایا میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ممبر پہ خطاب فرمایا۔ وان اتخذ العصا وقد اتخذ ابی ابراہیم، فرماتی ہیں کہ میں نے عصا لیا، حضور پاک بھی عصا مبارک ہاتھ میں رکھتے فرمایا میرے ابا ابراہیم کی بھی سنت ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں حدیث لا یثبت، یہ حدیث مجھے کبھی ملی نہیں ہے، فرماتے ہیں یعنی مجھے اس کا اس بات نہیں ہو سکا کہ یہ حدیث مبارک کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کس سند کے ساتھ ہے، واللہ عالم۔ ثم شرع القرطبی يتكلم على ما يتعلق بهذه الاشياء من الاحکام الشرعیة قال ابو جعفر ابن جریر ما حاصله انه يجوز ان يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجاء يكون بعد ذلك لا يجوز الجزم بشيء منها انه المراد والتعین لا بحدیث او اجماع۔ ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے قول ہم نے پڑھے ہیں کلمات سے، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ سب کے سب مراد ہوں، یا ممکن ہے کہ بعض مراد ہوں اور بعض نہ ہوں، لیکن ہم معین کریں کہ کلمات سے مراد یہ ہے اور یہ نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک کہ کوئی حدیث مبارک نہ ملے یا کوئی اجماع نہ ملے کہ بھئی کلمات سے یہ مراد ہے اور یہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو عام رہنے چاہیے۔ اور قرآن مقدس نے بھی ایک لفظ فرمایا، تعیین نہیں فرمائی، فرمایا ابتلا ربہ بکلمات، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ بھئی تعیین نہ کرو، یعنی معین نہ کرو کہ بھئی یہ 10 مراد ہیں اور یہ نہیں ہے، نہ، جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے سارے مراد ہو سکتا ہے ان میں بعض مراد ہوں اور بعض مراد نہ ہوں۔ قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له، فرماتے ہیں کہ کوئی روایت ایسی نہیں ملی، متواتر بھی نہیں ملی، کوئی خبر واحد بھی نہیں ملی کہ جس کا ماننا ضروری ہو۔ کوئی ایسی بات ملے تو چلو ہم بھی کہیں کہ ہاں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معین ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال غیر انه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم في نذير ما ذلك خبران احدهما ما حدثنا به ابو قريب قال اخبرنا راشد بن سعد قال حدثني زبان بن فائد عن سهيل بن معاذ بن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم لما سمى الله ابراهيم خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 روایات ملی ہیں۔ ایک روایت ملی ہے سہل بن معاذ بن انس سے، وہ فرماتے تھے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قال یقول الا اخبرکم، حضور نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دوں
کہ میرے پاک رب نے ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ مرتبہ بخشا، اپنا خلیل بنایا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جس نے میرے تمام حکم پورے کر کے نبھائے۔ یہ کیوں حکم ملا، اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام صبح کو بھی اور شام کو بھی یہ آیات پڑھتے تھے، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یعنی ایک تو ہے ان آیات کا پڑھنا، یہ بھی حدیث مبارک میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ آدمی صبح و شام ان آیات کو پڑھا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پڑھنے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ اس میں عمل پیرا ہوتے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف ہماری طرح ایک آیت تو پڑھ لیں لیکن عمل نہ کرے، نہ، وہ تو جب بھی کوئی اللہ کا حکم آیا، اللہ کا فرمان آیا، اس پہ باقاعدہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی مدح و ثنا، صبح بھی مساء بھی ظہر میں بھی اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے چاہیے انسان کو کہ ہر وقت کوشش یہ کرے کہ اللہ کے ذکر سے اس کی زبان جو ہے وہ تر رہے، کیونکہ یاد رکھو ذکر اللہ جو ہے نا جی، یہ دل کے زنگار کو مٹا دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے، اور دل میں انشراح صدر ہوتا ہے اور شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے، اور اگر آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو پھر شیطان دلوں پہ ڈیرا جما لیتا۔ تو جب دل شیطان کے قبضے میں آ جائے تو پھر جدھر چاہے موڑ لے، جدھر چاہے ہمیں لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے ہر بندہ کوشش یہ کرے کہ وہ دعائیں مثلا جو حضور نے نیند سے اٹھتے ہوئے پڑھی ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھی ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے پڑھی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پڑھی ہیں، پانی پیتے ہوئے پڑھی ہیں، حمام میں جاتے ہوئے پڑھی۔ اب جا تو رہا ہے آدمی، تو اگر دو کلمات کہہ لے گا تو سنت بھی ادا ہوگی اور اللہ کا ذکر بھی جاری رہے گا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وقال واللہ بن ما حدثنا ابي ابو قريب قال اخبرنا الحسن عطيه قال اخبرنا اسرائيل جابر بن زبير عن القاسم النبي محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم الذي وفى قال اتدرون ما وفى، کہ اس کو یہ جو لقب ملا کہ ابراہیم علیہ السلام ہوا ہے جس نے پورا کر دیا، وہ کیا، یہ کیوں یہ خطاب ملا؟ قالوا اللہ رسول عالم، نے کہا اللہ کے رسول جانے۔ قال وفى بل يومه 4 ركعات في النهار، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ روزانہ 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے دن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرا پورا حق ادا کر دیا۔ تو اب بھی اگر دیکھیں نا جی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، یعنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک تو ہے نا فرض، جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے۔ مثلا آدمی اب صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ توفیق دے جن لوگوں کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اب مثال کے طور پر 4:10 یا 12 پہ صبح کی اذان ہوتی ہے۔ اچھا، جس نے نماز پڑھنی ہے کم از کم 4 بجے تو اٹھے گا تبھی نماز پڑھے گا نا جی۔ تو اگر آپ 4 سے 10 منٹ صرف پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ اگر پہلے اٹھ جائیں، کوئی مشکل بات نہیں کہ وضو بھی کر لیا اور 2 رکعت تہجد بھی گھر میں پڑھ لی اور نماز پڑھ کے نکل آئے گھر سے۔ اور اسی طرح جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی نکلے تو پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اگر آدمی 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ اور مسجد میں آ گئے، اب اذان ہو گئی، 2 رکعت آپ نے سنت پڑھ لی فجر کی، اس کے بعد آپ نے فجر پڑھ لی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اگر آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے جانا ہے، آپ جائیں گھر میں، آپ گھر چلے جائیں، غسل کریں، تیاری کریں، ناشتہ کریں، اور جاتے جاتے جو ہے اشراق کا وقت ہو جائے گا، وہ آپ جناب وضو کر کے اگر ہوئی گھر میں کھڑے کھڑے بھی 2 رکعت پڑھ لیں، 4 نہ بھی صحیح، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک، کون سا مشکل مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات نہیں، صرف آدمی کو ایک عمل بنانا ہے، ایک روٹین بنانی۔ اب دیکھو نا جی، جن لوگوں نے صبح 7:30 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اگر وہ رات میں لیٹ بھی ہو جائیں، 3 بج جائیں، 2 بج جائیں، لیٹ سوئیں، کچھ کریں، صبح ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟
تو اگر آدمی ایک انسان کی ڈیوٹی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 منٹ کی قربانی نہیں کر سکتا؟ کون سا مشکل ہے کہ صرف 10 منٹ پہلے اٹھ گئے اور اس میں جناب تہجد کی رحمت مل گئی، یعنی 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ اگر یہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے فرمایا وہ اگر مجھے دے دیں تو یہ 2 رکعتیں اس سے بہتر۔ یعنی آپ اندازہ کرو ہم تو 2000 ریال کے لیے بھاگتے رہتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے خیر من الدنیا وما فیہا، ان سب سے یہ 2 رکعتیں جو ہے رات کی پڑھنی جو ہے وہ بہتر۔ اور پھر وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے میں اس کا سوال پورا کروں۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا ہمت کیا کریں، اللہ توفیق دے۔ ورواه آدم في تفسير عباد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جابر بن الزبير به ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كل من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں نقل کرنے کے بعد بھی مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بحث کی کہ یہ حدیثیں بھی ضعیف ہیں، کیونکہ مفسر فرماتے ہیں یہ تو ضروری بات ہے کہ اگر آدمی کوئی حدیث نقل کرے تو ساتھ بیان کرے کہ یہ حدیث کا مرتبہ کیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے نا جی، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور غفلت ہے، میں اعتراض تو نہیں کر سکتا علماء پر، علماء تو آخر علماء ہیں، ہم تو طالب العلم ہیں اور جاہل لوگ ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک میں ایک بڑی غلط بات کہ جو بھی کتاب لکھیں گے نا جی، جو اس میں حدیث مبارک نقل کریں گے لکھ دیں گے حدیث پاک ہے، آگے یہ نہیں لکھیں گے کہ بھی حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اور پھر یہ حدیث آپ نے بخاری شریف میں دیکھی ہے، آپ نے ترمذی شریف سے نقل کی ہے، کس کتاب سے نقل کی ہے؟ یہ ہمارے پورے انڈو پاک میں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ الحمدللہ یہ بات عرب میں نہیں، عرب کے اندر آپ جتنی کتابیں دیکھیں گے، جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، چاہے متقدمین نے لکھی ہیں یا متاخرین نے، آپ موجودہ علماء لکھ رہے ہیں، باقاعدہ حدیث کا حوالہ ہوگا، حدیث کا مرتبہ ہوگا اور اس کا کتاب کا حوالہ ہوگا اور کتاب کی جلد ہوگی، صفحہ ہوگا اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ متبع طبع کب کا ہے، کیونکہ اب ایک آدمی کتاب تو وہی ہے لیکن ایک کتاب دوسرے ملک میں طبع ہوئی تو اس صفحے پر تو وہ حوالہ نہیں ملے گا، اس لیے یہ پوری وضاحت لکھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی نقص ہے اور بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام ہمارا اردو والا بھائی جو ہے وہ جب پڑھتا ہے کہ جی کتاب میں لکھا ہوا تھا حدیث شریف ہے، اب وہ کہاں جائے؟ اب اس بیچارے کو تو یہ پتہ ہے نہیں کہ حدیث مبارک میں بھی مراتب ہیں، حدیث مبارک کے اندر بھی مراتب ہیں، حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، منقطع ہے، معضل ہے، اور اگر ضعیف ہے تو ضعف متن میں ہے، ضعف سند میں ہے، اور پھر اگر تواتر ہے تو تواتر طبقات میں ہے، تواتر اسناد میں ہے، تو کس چیز میں تواتر ہے؟ ان چیزوں کا پتہ اب ایک آدمی کو تو ہوتا نہیں، اس کے دماغ میں تو صرف ایک بات آ جاتی ہے کہ جی میں نے کتاب پڑھی تھی، فلاں بزرگ نے لکھی اور ان نے لکھا ہے کہ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے۔ اب وہ غریب بیچارہ کہاں جائے؟ اب اس کو جب آپ سمجھائیں کہ اللہ کے بندے یہ بات غلط ہے، وہ کہے گا عجیب بات ہے حضرت، فلاں بزرگ نے کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے اس نے کہ یہ حدیث مبارک ہے، تم سب وہابی کہتے ہو بس غلط ہے۔ اب یہ ایک بڑی مشکل ہے، دعا کریں اللہ پاک ہمارے ہاں بھی اب جدید طبقے میں تو میرا خیال ہے کچھ رجحان پیدا ہوا ہے۔ مثلا مجھے خود ایک آدمی نے ایک رسالہ بھیجا، وہ میرے اپنے تعلق والے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا صحیح عقیدہ نصیب فرمایا ہے،
اور بڑی خدمت کر رہے ہیں اور دین کا بڑا کام کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں اور بڑا ماشاءاللہ جہاد کریں، انہوں نے 40 حدیثوں کے نام سے 40 حدیث کے نام سے ایک پمفلٹ شائع کیا اور مجھے بھیجا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں تو ساری آدھی حدیثیں اس میں غلط، تو ان کو پھر ایک حدیث پہ نشان لگا کے پھر دوبارہ بھیجا کہ برخوردار یہ کیا بات ہے آخر آپ وجہ کیا؟ اس بیچارے نے کسی کتاب سے دیکھا، اس نے بھی ایک دین کی بات سمجھی، شائع کر دی۔ بس ایک دیکھتے ہوئے لکیر کے فقیر تو ہیں ہم لوگ، جیسے کسی نے آگے لکھ دیا ہم نے بھی لکھ دیا، اس نے لکھ دیا تو اس نے بھی لکھ دیا، بس ایک دوسرے کو دیکھ کے لکھتے چلے گئے، تحقیق کسی نے نہیں کی کہ بھئی یہ کیا بات۔ تو اس لیے مفسر نے فرمایا کہ لازم یہ بات ہے کہ جب حدیث پاک آئے، خاص طور پہ حضور پاک کی حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، تو لازم آدمی یہ بیان کرے کہ اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے، یہ حدیث کس کتاب مبارک میں ہے، اور اس حدیث کا درجہ مبارک کیا ہے، اور اس کے بارے میں محدثین کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ پھر کسی کو کسی قسم کا شبہ، جیسے کہ مفسر نے 2 حدیثیں تو نقل کر دی لیکن پھر ساتھ بیان بھی فرما دیا کہ حدیثیں ضعیف ہیں، انہوں نے کہا متن میں بھی ضعف ہے اور بعض راوی بھی ایسے پائے گئے ان اسناد میں کہ جو ضعیف ہیں۔ ثم قال ابن جریر ولو قال قائل ان الذي قاله مجاهد وابو صالح والربيع بن انس اولى بالصواب من القول ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما الى آخر الآیہ، کہ بھئی کلمات سے مراد یہی ہے جو بعد میں موجود ہے، یہی وہ کلمات ہیں کہ اللہ نے امامت کا ابتلا دیا، اللہ نے ان کو کعبۃ اللہ کی بنا کا حکم دیا، اللہ نے ان کو کعبۃ اللہ کی پاکی کا حکم دیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں بہرحال یہ بھی ایک مذہب، یعنی یہ بھی ایک دلیل تو بڑی اچھی ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی سب سے بہتر بات وہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ لفظ کلمات عام ہے اور جو ہم نے پڑھا ہے سب کو شامل ہے، تو لہذا وہ بات کہو تو پھر زیادہ بہتر ہے، وجہ اس کے کہ ہم کہیں کہ یہی مراد ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ دوسرے مراد نہیں ہے، کہ کلمات کی تفسیر اگر ان آیات سے ہے تو بعض روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کلمات کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز کو علی العموم فرما دیا کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اب کلمات میں سب شامل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ اگر قول لیتے تو وہ زیادہ اولا بالصواب تھا۔ وقوله تبارک وتعالی ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین لما جعل الله ابراہیم اماما صلی اللہ ان تكون ائمة من بعد من ذریته فاجیب الى ذلك وهو انه سيكون من ذریته ظالمون وانه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون ائمة فلا يقتدى بهم۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ امامت سے نوازا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا من ذریتی، یعنی امامت میرے ہی نسل میں رہے قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم تیری نسل میں تو ظالم بھی پیدا ہوں گے، تیری نسل میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عدل کرنے والے نہ ہوں، اور جو ایسے ہوں گے ان کو تو پھر امامت کا حق نہیں ہوگا کہ ان کو بھی امام بنایا جائے اور اقتدا کی جائے۔ والدلیل على انه اجیب الى طلبته قوله تبارک وتعالى في سورة العنکبوت وجعلنا في ذريته صلوات الله وسلامه عليه اما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك وقال خصيف بن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال انه سيكون في ذريتك ظالمون وقال ابن ابي نجير قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي امام ظالم وفي روایت لا اجعل اماما ظالما يقتدى به۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ نے عطا فرما دی، تو اب لا ینال عہد الظالمین اس کے اندر پھر اختلاف پیدا ہوا، تو اس کے اندر یہ آیا، بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ تھا کہ ہم امامت تو آپ کی ذریت میں رکھیں گے لیکن تیری ذریت میں ظالم بھی ہوں گے، ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں تیری ذریت میں امامت تو ہوگی لیکن یہ مرتبہ امامت ان کو نہیں ملے گا جو ظالم ہوں گے، تاکہ ظالم کی کیسے اقتدا کی جائے۔ وقال سفیان منصور مجاہد فی قوله تعالی قال لا ینال عہد الظالمین
قال لا يكون امام ظالم يقتدى به کہ امام جو ہے جو ظالم ہو وہ مرتبہ امامت کا مستحق نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ آ گئے، بادشاہ بھی بنے، بڑے بڑے لوگ آ گئے جو اپنا اس کا حکومتوں پہ آئے، تو مانا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں جو ظالم ہو وہ امام بننے کا حقدار نہیں، باقی یہ ہے بن جاتا. جیسے شریعت کی نظر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مثلا مسجد کا امام جو ہے وہ بھی عالم ہو، وہ بھی عالم ہو، اللہ کے قرآن و سنت کو جاننے والا ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، علم رکھنے والا ہو، اور اگر دو ہوں تو جو عمر میں زیادہ بڑا ہو. لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ بھی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، حتیٰ کہ ان کو نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ایک ہے کھڑے ہو جانا، ایک ہے شریعت کا حکم ہونا. تو اس لیے ہمیشہ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک باز مرد جو ہیں ان کے لیے پاک باز بیویاں، اور خبیث مرد جو ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں. یعنی یہ ایک عموم قاعدہ ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ بڑے فاسق فاجر ہوتے ہیں، بیویاں نیک ہوتی ہیں. بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بڑے عالم متقی زاہد ہوتے ہیں، بیوی پلید آ جاتی ہے گھر میں. تو یہ تو ہو جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ عموم اغلب یہ ہے، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ پاک پاک کو ہی ڈھونڈتا ہے، برا برے کو ہی ڈھونڈتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے دنیا. تو اسی لیے یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جو ظالم ہو وہ مقام امامت کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کی اقتدا کی جائے. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں قال انون سیدھا آخری قال ابن ابی حاتم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مالك بن اسماعيل قال اخبرنا شريك بن منصور بن مجاهد في قوله عن ذريته قال ابا من كان منهم صالحا فجعلوا بابا يقتدى به واما من كان ظالما فلا ولا نعمتين. یعنی جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں بھی امامت رکھے، تو حکم ہوا اما من كان منهم صالحا فاجعله اماما يقتدى به، کہ جو تیری ذریت میں صالح ہوں گے میں ان کو امامت کا مرتبہ دوں گا، ان کی اقتدا ہوگی. وَأَمَّا مَنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَا، اور تو جو تیری ذریت سے ظالم ہوں گے لا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، پھر ان کو یہ مرتبہ جو ہے وہ نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہیں. وقال سعید بن جبیر لا ينال أحد الظالمين قال المراد به المشرك لا يكون امام ظالم. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظالمین، ظالم سے مراد مشرک ہے، یعنی مشرک جو تیری ذریت میں ہوں گے وہ مقام امامت پہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو شرک ہے. بعض علماء نے فرمایا لا يكون امام مشرک. وقال ابن جريج قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي فابى ان يجعل من ذريته اماما ظالما قلت لعطاء ما احدوا قال امره. اللہ نے جو فرمایا لا ينال احد الظالمين، احد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا احد سے مراد ہے یعنی میرے امر، میرا حکم جو ہے امامت کا وہ ظالموں کو نہیں ملے گا، نہیں پہنچے گا. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا عمرو بن الثور القيساري ما كتب لي اخبرنا الفريابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سماك بن كرامة قال الله لابراهيم عليه السلام اني جاعلك للناس اماما قال من ذريتي ومن يفعل ثم قال لا ينال احد الظالمين. وقال محمد بن اسحاق محمد بن محمد سيد كمان قال من ذريتي قال لا ينال احد الظالمين يقول انه قائل بذريتي ظالم، تو آپ کی ذریت میں بھی ظالم ہوگی. لا ينال وحده ولا ينبغي ان يوليه شيئا من امره وان كان من ذرية خليله، چاہے وہ ذریت خلیل سے بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے تو وہ اس کو لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی مقام امامت عطا فرمائے. ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما اراد من مسألته، البتہ جو ان میں محسن ہوں گے، جو عدل والے ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کو پہنچے گا یہ مقام. وقال له فيه بس لا ينال احد الظالمين قال يعني لا احد للظالم عليك في ظلمه ان تطيعه فيه. لا ينال احد الظالمين کا ایک ترجمہ مفسر نے یہ بھی فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل تم کسی ظالم کی اطاعت کرنے کے پابند نہیں ہو کہ تم اس کے امر کی اطاعت کرو نا.
وقال ابن جرير حدثنا اسحاق قال ابن عبد الرحمن بن سعيد بن مسلم العور مجاهد بن قال لا ينال الظالمين قال ليس للظالمين احد وان عاهدته وانقذه. اللہ نے فرمایا کہ لا ينال احد الظالمین، کیا مانا؟ یعنی کسی ظالم سے کوئی عہد نہیں ہوتا، کسی ظالم سے کوئی عہد نہیں، اگر ہو تو ختم کر دو اس کو. لیکن مانا یہ نہیں ہوتا جیسے بعض مشرکین سے بھی معاہدے ہوتے ہیں. مانا یہ ہے کہ اللہ کے امر کی اطاعت جو ہے وہ کسی مشرک اور ظالم سے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی معاہدات دنیاوی یا معاملات ان میں تو حکم ہے کہ وہ پورے کیے جائیں گے چاہے کافر کے ساتھ بھی معاہدہ ہو. وروان مجاہد واتا وقال حیانا وذالک قال صلی عن هارون بن انطرد عن ابي قال ليس لظالم احد وقال ذكر كنا مقدار قال ان رسول قال الله بلا الظالمين ما الدنيا وان الظالم او نبي واكل وعاش. اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ لا ينال احد الظالمین، کیا مانا؟ یعنی لا ينال احد اللہ فی الاخرۃ الظالمین، اللہ کے عہد کے حقدار آخرت کے اندر ظالم نہیں ہوں گے. میں باقی دنیا میں تو ظالم بھی آ جاتے ہیں، وہ بڑے بھی بن جاتے ہیں، حاکم بھی بن جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دنیا میں رہتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے. اصل معنی یہ ہے کہ یعنی آخرت میں ان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوگا. وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخِيُّ وَأَتَاهُ الْحَسَنُ وَإِكْرَمَهُ قَالَ أَحَدَ اللَّهُ الَّذِي أَحَدَ إِلَىٰ عِبَادِهِ دِينَهُ يَقُولُ لَا يَنَالُ دِينَهُ الظَّالِمِينَ. یعنی اب مراد عہد ہے، عہد سے مراد کیا ہے؟ دین ہے، اسلام ہے. تو دین اسلام پہ جو ظالم ہے وہ کیسے قائم ہے، وہ کیسے پابند رہتا ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہو قال وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین یقول لیس کل ذریتک یا ابراہیم علی الحق. یعنی اس میں اشارہ آیا کہ ابراہیم السلام تیری تمام اولاد جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ حق پر ہو، تیری اولاد میں محسن بھی ہوں گے، تیری اولاد میں ظالم بھی ہوں گی. اقال جو ہے برن اطلاق لا ینال طاعتی یدم لیاسینی ولا نحلوا الا ولی لیتینی. یعنی میرا مقام اطاعت جو ہے میرے ولیوں کو حاصل ہوتا ہے، ظالموں کو نہیں. وقال الحافظ ابو بکر مرتوی قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني قال اخبرنا وكيع بن سعيد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال احد الظالمين قال لا طاعة الا في معروف. یعنی اطاعت کی جاتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق. اگر کوئی حکم اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو اس کے ہم پابند نہیں ہوتے. وقال السدی لا ينال احد الظالمین یقول احدی نبوتی. انہوں نے فرمایا کہ عہد سے مراد نبوت ہے کہ تیرے خاندان میں نبوت تو رکھیں گے لیکن نبوت کسی ظالم کو نہیں مل سکتی. وهذه اقوال مفسرين السلف في هذه الايه على ما نقل ابن جرير وابن ابي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير ان هذه الايه كانت ظاهره في الخبر انه لا ينال وعد الله بالامام ظالما وفيها اعلام من الله لابراهيم الخليل عليه السلام انه سيوجد من ذريته من هو ظالم نفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله اعلم. وقال ابن خويز من داد المالكي الظالم لا يصلح يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مفسرین کے اقوال ہیں جو ابن جریر رحمہ اللہ ابن ابی حاتم نے نقل فرمائے ہیں. ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ آیت میں اعتبار ظاہر کے تو خبر ہے لا ینال احد الظالمین، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے ایک خبر بھی دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ تیری اولاد کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے. ابن خویز من داد المالکی، مالکی مسلک پہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو ظالم ہے لا یصلح ان یکون خلیفتن، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی نہیں بن سکتا، وہ حاکم بھی نہیں بن سکتا، وہ مفتی بھی نہیں بن سکتا، وہ ظالم جو ہے وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا، اور ظالم جو ہے وہ روایت بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی روایت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا کہ ظالم جو ہے، کیونکہ ظلم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر ظلم ہے تو پھر ان مراتب پر وہ نہیں آ سکتا. یعنی صرف یہ نہیں کہ اس کو امامت نہ ملے بلکہ خلافت بھی نہ ملے، حکومت بھی نہ ملے، فتویٰ بھی نہ ملے، اور اس کے بعد وہ ایسے آدمی کی گواہی بھی نہ لی جائے اور ایسے آدمی کی روایت بھی قبول نہ کی جائے. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم.
تو یہ میں نے ابھی درس میں عرض کر دیا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تک انبیاء گزرے ہیں. سب سے پہلی شریعت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی شریعت. اسی طرح ادریس علیہ السلام گزرے ہیں اور انبیاء گزرے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان 10 چیزوں کا اہتمام باعتبار شریعت یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. اب اس سے پہلے کیا رواج تھا، کیسے تھا، ایک تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی کتابیں بھی نہیں ملتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے یہ حکم بطور شریعت کے نامی نافذ فرمائے ہوں تو کوئی بات بعید نہیں ہے. اب دیکھیں نا جی، جیسے پہلے زمانے میں یہ حکم تھا کہ نماز بغیر مسجد کے ادا ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی جب تک آدمی مسجد کے اندر جا کے نماز نہ پڑھے تو گویا اس کے سر سے فرض ہی نہیں اترتا تھا. اور اسی طرح جب تک پانی نہ ملے، وضو نہ کرے یا جنابت ہے غسل نہ کرے تو کوئی شکل ہی نہیں تھی کہ وہ نماز ادا کرے. تو اللہ پاک نے حضور کی امت پہ یہ رعایت فرما دی. آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ رحم فرما دیا کہ پوری دنیا کی ساری زمین جو ہے مسجد ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے. بس ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ وہ جگہ پلید نہ ہو، وہ جگہ گندی نہ ہو، وہ جگہ خراب نہ ہو، اور قبر نہ ہو، اور کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں سجدہ منع ہے، ورنہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے یہ کتنی بڑی رحمت فرما دی ہے کہ اگر مثلا آدمی اب صحرا میں سفر کر رہا ہے اور رات کو سویا بیچارہ احتلام ہو گیا تو اب غسل کے لیے پانی نہیں، تیمم کر لے، بس نماز پڑھ لے، مٹی سے پاکی حاصل ہو جائے. اور جب تک پانی نہ ملے تیمم کرتا رہے. یعنی اگر فرض محال اس بیچارے کو 10 دن سفر کر رہا ہے اور 10 دن پانی نہیں ملا اور پانی اتنا ہے جو صرف جان بچانے کے لیے ہے، تیمم کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے. تو یہ اللہ پاک نے رعایت فرمائی. اسی طرح پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ اگر کپڑے پر کوئی پلیدی لگ گئی تو اس کو کاٹ دو، یعنی اس کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، بس اس کو کاٹ کے پھینک. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رعایت کر دی کہ اب کپڑا خراب ہو گیا، کچھ ہو گیا، دھو ڈالو، بس پلیدی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، کپڑا پاک ہو گئی. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عنایت کر. اسی طرح پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ آپ جو خیرات کریں گے، مثلا آپ نے ایک بکرا خیرات کرنا ہے تو آپ کیا کرتے، بکرا ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھ دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ اس کو جلا دیتی. اگر وہ آگ آ گئی اور لے گئی اور جل گیا تو مانا یہ ہے کہ تمہاری خیرات منظور ہو گئی. اور اگر وہ اسی طرح پڑا رہا، آگ نہ آئی، مانا یہ ہے کہ اللہ نے تیری خیرات قبول نہیں کی اور مردود ہو گئی. تو اب اس میں آدمی کے لیے کتنی بڑی شرمندگی تھی کہ جس کی خیرات قبول نہ ہو وہ تو بیچارہ پھر لوگوں میں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا تھا کہ بھئی اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ خدا اس کی خیرات بھی قبول نہیں کرتا. اللہ نے حضور کی امت پہ پردہ دے دی کہ بھئی خیرات کرو، غریبوں کو کھلا دو، منظور ہے نہیں ہے، بس یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت پر یہ ایک پردہ رکھ دیا. اچھا، پہلے زمانے میں اب اندازہ کرو کہ گناہ سے معافی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے تلوار لو اور ایک دوسرے کو قتل کر دو. فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اور قتل کرو گے تو بس جو قتل کر دے گا گویا وہ پاک ہو گیا. لیکن اللہ نے حضور کی امت کے لیے کتنی آسانی فرما دی کہ 70 سال بھی آدمی شرک میں مبتلا رہا، زنا میں مبتلا رہا، شراب میں مبتلا رہا، حرام میں مبتلا رہا، بس اللہ سے ڈر گیا، رو پڑا اور توبہ کر لی. اللہ نے فرمایا پچھلے مہینے معاف کر دیا، آگے تو بندہ بن گیا. بس توبہ کرنے سے ہی ساری معافی مل گئی. اللہ تبارک و تعالی یہ شریعت کے احکامات جو ہیں یہ اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. اصول وہی ہے، فروعات میں اختلاف آیا ہے. تو لہذا یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اول من اختتنا، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، مانا یہ ہے کہ بطور احکام شرعیہ کا اجرا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. کہتے ہیں جی اجوا کھجور کے بارے میں، ہاں حدیث مبارک میں یہ آیا ہے
کہ عجوہ کھجور جو ہے مدینہ منورہ میں اب بھی الحمدللہ ملتی ہے، لیکن تلاش کے بعد، کیونکہ اب اس قسم کی کئی شکلیں بن گئی ہیں اور لوگ اسی کو عجوہ بنا کے بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بیچنے والے ہمارے بھائی ہیں، اور اب اللہ کا فضل ہے مسلمان اس معاملے میں بڑا سمجھدار ہے. یعنی آپ اگر بڑا زور لگائیں نا جی ماشاءاللہ تو بکرے کی سر اور ہڈیاں اور پائے لٹکا دیں گے، گوشت بھیڑ کا ہوگا، اور وہ بھی اگر بیمار مل جائے تو شکر کرو، ورنہ عام طور پہ مردار ہوتی ہے. عام طور پہ کسائی جو ہے نا پھرتے رہتے ہیں بستیوں میں، جو مر گئی وہ اٹھا کے لے آئے، ہم مسلمانوں کو کھلا دی. تو اس لیے بہرحال مسلمان ہر جگہ موجود ہے، اور اکثر دکانوں پہ ہمارے بھائی ہیں. جہاں بھی ہم کھجور لینے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، اکثر ہماری اپنی برادری ہے، تو ان کو پھر ہم منت کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مہربانی کرو. کہتے ہیں جی استاد آپ تو نہ لیں تو اچھی بات ہے. یعنی پھر بھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ غلط ہے، اتنی مہربانی کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نہ لیں، بس میں اتنا کہہ دیتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک کہہ رہا ہے، جزاک اللہ خیر بھائی. تو اس لیے بہرحال اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے 7 دانے جو ہیں کھجور کے کھا لے تو اس دن اس پر اللہ کی رحمت سے کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا جس دن کھائے گا. اور جس دن اللہ کو اثر کرنا منظور ہے نا وہ کھجور کھائے گا ہی نہیں. تقدیر ہے، وہ نافذ ہو کے رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے نا جی کہ جو مثلاً حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو تو آدمی حادثے سے محفوظ رہے گا، اس دن خدا کی قدرت ہے وہ پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا فیصلہ تو پھر غالب رہنا ہے. بہرحال حدیث صحیح ہے، اگر آپ کو مل جائے تو کوشش کریں اور رکھ لیں اور کھاتے رہیں، 7 دانے کھا لیں. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ کھجور کھانے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ یا 1 دانہ کھاؤ یا 3 کھاؤ یا 7 کھاؤ یا 11 کھاؤ، کیونکہ وطر جو ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور بلکہ بعض علماء نے یہ مسئلہ نہیں، کہیں یہ نہ بنا دینا، کیونکہ ہر مسئلہ پھر ہمارے سننے والے جو ہوتے ہیں نا مہربان، وہ بعض مہربان صرف اس لیے ہوتے ہیں جو اعتراض کریں. اس لیے بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے. بعض علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ عجوہ کھجور جو ہے اس کی گٹھلیاں بھی انہوں نے کوٹ کے اپنے، اور کھجور بھی ایک معجون قسم کی چیز بنا لی. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا بھی کیا کہ دل کے بیماروں کو بھی ہم نے دی تو اللہ نے شفا عطا فرما دی. یعنی اب دل کی بیماری کا تو علاج بڑا مصیبت ہے، مہنگا ہے، غریب آدمی کو تو اللہ کرے بیماری نہ لگے، اور ویسے تو اللہ کرے کسی کو نہ لگے، لیکن بہرحال دنیا دار بیچارہ علاج تو کرا لیتا ہے، غریب تو علاج ہی نہیں کرا سکتا نا جی. تو بار صورت اس کی حدیث میں فضیلت موجود ہے. اور میرا تو ایمان ہے بھی مدینے کی جو بھی کھجور ہے نعمت ہے. عجوہ ملے جو ملے مدینے کی ہے، سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ جو سرزمین مدینہ میں پیدا ہو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ شریف کی ہوا بھی لگ جائے تو نعمت ہے، اور مدینے کی مٹی میں پیدا ہو، سبحان اللہ. باقی شفا میرے اللہ نے رکھی ہے، اور جو حدیثوں میں ہے آمنا و صدقنا. جی کہ اسلامی شریعت کے اندر خاوند اپنی عورت کو روٹی پکانے کے لیے حکم دے سکتا ہے. بھئی یہ عرف پہ دیکھا جاتا ہے، یہ عرف ہے. کیا معنی کہ جس ملک میں عورتیں یعنی عام طور پہ گھروں میں کھانا پکاتی ہیں تو وہ عورت پکائے گی. اگر ایسی عورت ہے جو عام طور پہ اس مقام کی عورت پہلے اپنے گھر میں بھی نہیں پکاتی تھی تو وہ خاوند کے گھر میں بھی پکانے کی شرعاً پابند نہیں ہے. یہ عرف و حالات پہ ہے، عرف اور حالات کے مطابق. اور ویسے بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اگر خاوند کا رویہ اپنی بیوی سے ٹھیک ہو تو میرے خیال میں بیوی کو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، انشاءاللہ اچھا کھانا کھلائے گی. اور اگر خاوند ہی ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہر وقت DIG بنے ہوئے ہیں تو کبھی نمک زیادہ ہوگا، کبھی مرچ زیادہ ہوگی، لڑائی تو رہنی ہے نا. تو تم اپنے اخلاق ٹھیک کر لو، سختی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ویسے بہرحال اگر وہ نہ پکائے تو شرعاً پابند نہیں. بات بھی یاد رکھے، شرعاً عورت جو ہے وہ تیرے کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے، نہ تیرے کپڑے دھونے کے لیے. یہ تیری ذمہ داری ہے کہ اس کو مکان بھی دو، نفقہ بھی دو، اور اس کے تمام ضروریات کا خیال بھی پورا کرو. وہ تو اللہ نے اس لیے تیرا رشتہ بنایا کہ تجھے گناہوں سے بچائے.
تیرے گناہوں سے ڈھال بن جائے تاکہ تو جہنم سے بچ جائے. مچھلی کو جی کیوں ذبح نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم نہیں تو اللہ بھی ایسے پوچھو. مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کرتے؟ بکری کو کیوں ذبح کرتے؟ اس میں دم مسفوح ہے، اس میں نہیں ہوتا. اللہ کی حکمت ہے. اس کے خون کا اخراج ضروری ہے، اس کے خون کا اخراج ضروری نہیں. جو چیزیں بر میں زندہ رہتی ہیں ان کے احکام الگ ہوتے ہیں، باہر کے احکام الگ ہوتے ہیں. اور اتنا عرصہ پانی میں رہنے سے اور پھر اس کے اندر وہ دم ایسا نہیں ہے مسفوح جس کا نکالنا ضروری ہو. اور باقی جانور جو ہوتے ہیں بری، اس کے اندر دم مسفوح ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے. تو جہاں اللہ نے ذبح کا حکم دیا وہ بھی حکمت ہے، جہاں نہیں دیا ہے وہ بھی حکمت ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی. تتلی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا تتلی کیا چیز ہے. خانہ کعبہ کے قریب 360 قبریں ہیں. مجھے تو نہیں ملی آج تک، آپ کو ملے تو آپ دیکھ لیں. آپ کو ملی ہے؟ ہمیں تو نہیں ملی. یہ سب غلط روایات ہیں. یہی میں نے کہا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے، بعض کتابوں نے لکھ دیا ہے کہ حتیم سے لے کر اور چاہے زمزم تک 360 انبیاء کی قبریں ہیں. بھئی کس کتاب میں ہے یہ آگے نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں کس حدیث میں. اچھا پھر یاد رکھو کہ قبر پر چلنا تو حضور نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر پاؤں مت رکھو، حضور نے منع فرمایا. تو نیچے نبیوں کی قبریں تھیں اور حضور اوپر طواف کرتے رہے اور چلتے رہے. عقل کی بات بھی تو کرو نا. آخر کوئی اللہ نے عقل جو دیا ہے اس کو بھی استعمال کرو. اور پھر قبر سامنے ہو تو سجدہ منع ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھتے رہے. اور اسی جگہ میرے مدنی پاک نے تو اونٹنی سے بھی طواف کیا، اونٹنی پہ بیٹھ کے. اور حضور نے حالانکہ منع فرمایا کہ قبروں کو پاؤں کے نیچے مت رگی دو، قبروں پر ٹیک لگا کے مت بیٹھو، قبروں کے اوپر مت لیٹا کرو، قبر سامنے ہو تو سجدہ نہ کیا کرو. تو ان تمام چیزوں سے اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ کے حرم میں کہیں ان کی قبریں ہوں گی. وہ لفظ کعبہ بن گیا بس. اور اس کے بعد وہ چلتا رہا چلتا رہا. اور آپ مجھے ایک حدیث مبارک میں دکھا دیں. اچھا جس کتاب میں یہ لکھا اس میں دکھا دیں اگر کسی حدیث کا حوالہ ہو. بس ایک بات ہے چلنے کے لیے، بالکل غلط بات ہے. کوئی قبر نہیں ہے. دوگانا جو ہے طواف کا حجر اسماعیل یعنی حتیم میں بالکل ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے. اگر مقام ابراہیم افضل ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پہ موقع نہ ملے تو پھر حجر اسماعیل یعنی حتیم میں پڑھو. حتیم میں بھی رش ہے تو پھر مطاف والی جگہ جو ہے یہاں پڑھو. یہاں بھی موقع نہیں ہے پوری مسجد میں پڑھ لو. یہاں بھی موقع نہیں ملا گھر جا کے پڑھ لو، کوئی بات نہیں. یہ تو نہیں کہ حجر اسماعیل میں نہ پڑھے. اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت طواف ہم پڑھ لیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. چونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں چونکہ اذان مغرب کے اور نماز مغرب کے درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے ملائکہ کہتی ہے جتنا جلدی ہو افضل ہے. اور یہاں اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں. تو اگر وقت ملتا ہے تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو کوئی ضروری نہیں. نماز مغرب کی پڑھ کے بعد میں پڑھ لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جو پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. زید اپنے لڑکی کو شادی نہیں، حق اپنے پاس رکھا، لڑکی نے مال طلب کیا، اس نے نہیں دیا، زبردستی مال کھایا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی نے لڑکی کا یعنی حق المہر یا لڑکی کا حصہ کھایا ہے تو ظلم ہے، حقوق العباد ہے. جب تک وہ لڑکی کو ادا نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. وہ فوراً اپنی لڑکی کا حق جو ہے ادا کرے اور توبہ بھی کرے اور آئندہ ایسا حرکت نہ کرے. کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں شادی وغیرہ میں ڈھول ناچ گانا وغیرہ ہوتا ہے. بھئی اگر شادی میں کوئی دف بجائی جائے یا شادی میں جیسے عورتیں گھروں میں بیٹھ کے بچے بچیاں سیرے ویرے گاتی رہتی ہیں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو ہے ہمارے رواج کے ڈھول اور باجے اور گاجے اور آگے بینڈ والے اور فلان والے یہ سب حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام. ہاں اگر گھر میں بچیاں ہیں خوشی میں وہ گانے والی نہیں ہے، نہ ان کا کام گانا ہے نہ ان کا پیشہ ہے. ایسے گھر میں بچیاں اکٹھی ہو گئی سیرے گا رہی ہیں خوشی کر رہی ہیں، کسی نے کوئی تھالی بجا لی کسی نے کوئی دب بجا لی، کوئی حرج نہیں. اور ہونا چاہیے تاکہ اعلان ہو، پتہ چلے کہ نکاح ہے شادی ہے، کوئی حرام نہیں ہو رہا.
اعلان ہو تاکہ لوگوں کے اندر لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ آج بھائی ہاں بھائی اس گھر میں شادی ہے، فلاں لڑکے کی فلاں لڑکی سے شادی ہوئی ہے، تاکہ اعلان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا طہارت اور پاکی کا سبب ہوتا ہے۔ باقی یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے باقاعدہ گانے والیاں منگواتے ہیں یا مغنیہ منگواتے ہیں، مطربہ منگواتے ہیں یا بینڈ باجے والے آگے چلتے ہیں سلامیاں، یہ تو سب حرام ہے، یہ تو سب کافروں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں کے گھر کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ میں صبح کو نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہوں اور پھر میری 8:30 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں 8 بجے اٹھتا ہوں، تو کیا میں اس وقت چاشت کی نماز پڑھ لوں؟ بالکل پڑھ لیں، کیوں نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر قبر جو ہے اس کی ہم مرمت کروائیں یا اس کے ارد گرد سیمنٹ لگائیں، حضور پاک نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قبروں پہ چونا مت لگاؤ، آپ نے فرمایا قبروں کو پختہ مت بناؤ، اور قبر کی مرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں مثلاً ایک قبر ہے ایک بالش کے برابر اونچی ہے، اب کوئی سیلاب آ گیا، بارش آ گئی، وہ گر گئی، نشان مٹ گئے، اندیشہ ہے کہ لوگ راستہ نہ بنا ڈالیں، تم نے پھر مٹی رکھ کے اس کو ٹھیک کر لیا تاکہ قبر کا نشان باقی رہے، یہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن تم اس پر پتھر لگاؤ یا سنگ مرمر لگاؤ یا آج کل جیسے رواج ہو گیا ہے کتبہ لگاتے ہیں اور تاریخ ولادت اور تاریخ وفات اور فلان اور فلان اور فلان لکھتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، قطعی طور پہ اجازت، یہ اللہ کا ایک عالم برزخ عالم غیب ہے، اس کو پردے میں رہنے دو، بلا وجہ اس کا اشتہار کرنا اور قبریں اونچی بنانا اور قبروں پہ چونا لگانا، قبروں پہ قبہ بنانا یا قبروں پہ سنگ مرمر لگانا، سنگ مرمر کی چاٹیاں لگانا، سب ناجائز، قطعی طور پہ ان کو اسلام نے منع کیا۔ ایک آدمی نے بنگلہ دیش سے خط لکھا کہ میرا حج بدل کریں اور تمتع کریں، پیسے میں دے دوں گا۔ مکے میں رہنے والا آدمی تھا، اس نے تب مکے میں رہنے والے کا تو تمتع ہوتا ہی نہیں، تمتع تو ان کا ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ تو نص قطعی کا مسئلہ ہے، مکے والوں کا تو حج مفرد ہوتا ہے، تمتع ان کا ہوتا ہے جو میقات سے آتے ہیں، اشہر حج میں عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تمتع کرتے ہیں، لیکن بہرحال تم نے کر لیا، اللہ قبول فرمائے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک گنجائش موجود ہے کہ مکے والا بھی عمرہ کر کے احرام کھول دے اشہر حج میں اور پھر حج کرے تو حج ہو جائے گا، اللہ قبول فرمائے۔